ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. محترم میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں دوستوں اور خواتین اسلام، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، مدح و ثنا اگر اس کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اکیلے اللہ رب العالمین کے ذات گرامی ہے، اور اس اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر جتنے احسان ہیں، جتنے فضل ہیں، اگر ہم گننا بھی چاہیں تو بمشکل اس کا احصاء کر سکیں گے. اور اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی احسان ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے رشد و ہدایت کے لیے یعنی رہنمائی کے لیے ہم ہی میں سے، ہم انسانوں میں سے ایک نبی اور رسول کو مبعوث کیا، جن کو آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے تحت، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. میرے دینی بھائیوں، اسی فضل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اسی کڑی سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. جو آج جو مسئلہ جو گرم بھی ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے جو جہالت کے حد پار کرنے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. یعنی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہم ہونے کے ناطے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، تو اس مرکز اور منبع توحید کے اوپر جب آنچ آتی ہے تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھنا ہے. میں ڈائریکٹ اگر کہوں تو آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچی ہیں نیوز اور خبریں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ جو کلمات ہیں ان کو سن کر ہم کیسے برداشت کریں. آج ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اور ان کی جو سزا ہے وہ بھی کیسی کڑی اور خطرناک سزائیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ مختصر آج ہم سنیں گے. میرے دینی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں آج آپ کے سامنے یہ بات بھی بتاؤں بنیادی طور پر شروعات میں بھی، تاکہ آپ بھی ذرا ہوش میں آئیں، احساس میں آئیں
کہ اے غیر ہر کوئی نبی کا نام لے رہا ہے، سب نبی کا نام لے رہے، نبی کا نام لینے والے غیر اور ناپاک گندے گندے نجس لوگ بھی ہیں، جو شراب پینے والے اور زانی زناکار لوگ، ایسے بد کردار لوگ جب نام لیتے ہیں تو وہ قدر نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں تو جب بھی نبی کا نام سنیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولنا ہے۔ جمعہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سستی میں بیٹھے رہتے ہیں، نبی کا نام آئے تو کوئی قدر ہمارے نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیو، مسلمان ہیں ہم، اگر نبی کی قدر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر برسے گی۔ ہے سنے ہیں ہمیں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے جب نبی کا نام لیں تو وہاں پر نبی کی قدر نہ کریں، نبی پر درود نہ بھیجیں، ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ رسول اللہ نے آمین کہا تھا۔ تو میرے بھائیو، اس موقع پر میں اور آپ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو ایک دو جملے میں اگر ہم غور کریں تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہونے کے ناطے، اس کلمے کے اندر ہی ایک جز رکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا یعنی کلمے کا اقرار، تصدیق اور اس کا عملی جامہ پہنائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بولتے ہیں زبان سے، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس کا اظہار بھی ہم کریں، اس کو ہم بتائیں بھی کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہے، انہی کا طریقہ سچا ہے، انہی کے رویے ہمارے پاس صحیح ہیں، اور ان کے رویوں میں کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ یہ ہمارا مسئلہ اور مسلک اور ہمارا محور ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان ہوتا ہے ایسے ہی۔ تو میرے بھائیو، نبی کا مقام اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ تو اطاعت الہی، اطاعت رسول کے بغیر تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کامیاب ہونا ناممکن ہے ہمارے لیے۔ تو ایسے رسول، ایسے نبی۔ اور اگر ہم دیکھیں نمازیں جو پڑھتے ہیں، صبح شام جو دعائیں پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی اذکار ہیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا ذکر ہمیں جا بجا ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، دعا کے آداب بھی یہ کہ اللہ کی تعریف پہلے بیان کرو، پھر رسول اللہ پر درود پڑھو، اس کے بعد آپ اپنی دعا پڑھو۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے یعنی درود پڑھنے کے جو فوائد ہیں بے شمار بیان کیے اللہ کے نبی۔ ایک مرتبہ کوئی مجھ پر درود پڑھے، وہ مجھ تک پہنچایا جاتا رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ رب ذوالجلال 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں اس کے اوپر۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے بھائیو، مقام اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر اذان میں ہم سنیں نبی کا نام، اشہد ان محمد رسول اللہ بول کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نبی کا مقام جاننا بھی چاہتے ہیں تو اذان کے بعد کی دعا صاحب وسیلہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ۔ سبحان اللہ، نبی نے کہا تھا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، ایک دعا دی، نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے دور میں یوز کر لیے تھے، مگر مجھے امید ہے میں کل قیامت کے دن تمام محشر کے اندر، حشر کے میدان میں سب کے سامنے، میں اللہ کے سامنے اس دعا کو یوز کروں گا وسیلے کے طور پر۔ میرے بھائیو، یہاں پر یہ زبانی دعوے کرنے والے، مسجدوں کو لائٹنگ کرنے والے ایک مرتبہ سال میں نبی کا نام زبان پر لیتے ہیں اور آنکھوں پہ مار لیتے ہیں، دل کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ نبی کا نام سن کر ایسا کرنے والے، جو ڈھنگ، جو بے ڈھنگ کے جو کام ہیں، یہ کام کرنے والوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے کہ سبحان اللہ، سچی محبت تو وہاں دکھاؤ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنی ہے، وہاں کرو۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آئے ان کی عزت پر، تو وہاں اپنے آپ کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ میرے بھائی، یہ زبانی دعوے نہیں چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کے بیانات جب ہم سنیں، اس طرح کے باتیں جب ہم سنیں، یعنی کوئی حقیقت اور سچائی کو جانے بغیر جہالت کے بنیاد پر وہ زبان درازی کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر میں اور آپ کیا کریں؟ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہو؟ ہم ٹھنڈے دماغ سے ذرا مسئلے کو سامنے رکھیں، جوش میں تیش میں نہ آئیں۔ ہاں، جواب تو دینی ضروری ہے نبی، آواز تو اٹھانی ضروری ہے نبی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینے میں، میرے بھائی، یہ نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بلکہ صدیوں سے پہلے جب اسلام شروع میں ایک بنیادی طور پر جب پھیل رہا تھا، اسلام مدینے کے ذریعے سے دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، اس وقت
مکے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعن طعن کرنے والے ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند رکھا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں سورۃ الکوثر کو دیکھیں، سورہ نمبر 108 ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب کو یاد ہے الحمدللہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابتدائی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی بہت خیر کثیر، کثیر سے ہے کوثر، کثیر بولے تو بہت زیادہ، ہم نے آپ کو بہت عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ اس کی حد آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ گننا چاہو تو کمزوری آپ کی ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اتنا خیر دیا، اتنا خیر کثیر دیا کہ گن سکتے نہیں ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو بھی خیر ہم کرتے ہیں، جو بھی سنت ہم اپناتے ہیں، جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں، نیکی کی آخری بنیاد یعنی لاسٹ اگر دیکھیں، جڑ دیکھنا چاہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے ہیں۔ تو ہم جو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی خیر کرتے ہیں، پورا کا پورا دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ خیر کر رہے ہیں وہ تمام خیر کثیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے، تو یہ خیر کثیر ہے۔ بات دوسرا معنی بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں حوض کوثر کو بھی کوثر کہا جاتا ہے، نہیں، حوض کوثر ایک حصہ ہے کوثر کے اندر۔ حوض کوثر جو جنت کی ایک نہر ہے نہیں، حشر کے میدان میں پانی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے اپنے امتیوں کو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، اس حوض کوثر اللہ تعالیٰ نبی کو ایک حصہ، ایک پارٹ دیا ہے، اتنا ہی۔ حوض کوثر پورا نہیں، کوثر کا معنی یہ پورا حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت کثیر خیر دیا اللہ کے نبی کو، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں بھجا یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر مشرکین جو عاص بن وائل ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، ابو لہب ہے اور ابو جہل ہے، یہ سب لوگ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے تھے یہ لوگ آتے تھے، ارے بھائی یہ ابتر ہے، ابتر کیا معنی ہے ابتر؟ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ابتر جو ورڈ ہے یہ ابتر نبی کے خلاف یہ لوگ بولتے تھے۔ ابتر کا معنی نرینہ اولاد نہیں سو آدمی، یا دم کٹا ہوا یا جڑ کٹا ہوا، لوگ بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو یہ پیچھے آتے اور کہتے تھے بھائی یہ اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، تو تانا دیتے تھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا جب دیا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، نبی آپ ڈرے نہیں، آپ خیر کثیر کے مالک ہیں، سبحان اللہ، آپ کے پاس بہت بڑا خیر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو بنایا، یعنی آپ کا مقام بہت بلند ہے، بہت اعزاز والے ہیں آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس معاملے میں، اس بات میں آپ شکر ادا کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھو اور قربانی میں اللہ کو یاد رکھو۔ کتنی بڑی بات ہے بات میرے بھائیو، شان نبی یہاں ہمارا معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا خیر دیا، اس کے بعد فوراً کہا شکر گزار بنو آپ یہ ان کے باتوں میں آ کر روئیں اور پچھتائیں نہیں، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، ان کی باتیں تو بیکار عبث ہیں۔ یہ کہاں معلوم ہوتا ہے؟ ان شانئک هو الابتر میں معلوم ہوتا ہے۔ آپ نہیں بلکہ ابتر تو یہ لوگ ہیں، آپ کو یہ لوگ بول رہے ہیں نا یہ مٹ جائیں گے، نبی ختم ہو جائیں گے، ان کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا چپا چپا آج بھی ندا دے رہا ہے، آج بھی پکار پکار کے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر۔ یہ مقام ہے نبی کا، یہ اعزاز ہے نبی کا، اتنا بڑا بلند مقام اللہ نے نبی کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ جو لوگ بول رہے ہیں، کیا بول کر کہ نبی ایسے ہیں ایسے ہیں، اصل میں تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، عرب کے سرزمین میں جو لوگ بول کر اپنے پیسوں کے بلبوتے پر، اپنے عزت اور خاندان کے بلبوتے پر زور سے آوازیں لگا رہے تھے، ان کا نام آج لیتے ہیں تو بدوائیں دیتے ہیں، تبت یدا ابی لہب کہہ کر، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے بول کر۔ اور اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ ایسے بدوا دینے کے اوپر اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے، ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر تصنیح کیا۔ ابو لہب کو بدوا ہے، یہ ہے نہیں، تبت یدا ابو لہب کیا ہے اصل میں؟ ابو لہب کے خلاف بدوا ہے، بدوا دینے پر سبحان اللہ یہ ایسا کلام ہے کہ یہاں نبی کی شان ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ابو لہب ہمیشہ نبی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کہتا تھا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت لک یا محمد
نعرہ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جملے کو نیچا کیا اور حقیر بنا دیا، بلکہ اس کی ہستی کو ہی ایسے بٹھا دیا کہ بلکہ اس کا نام لے کر اس کے خلاف جو بھی بدعا دیتے ہیں ایک ایک حرف پر اللہ 10 نہیں کیا دے رہا۔ تبت یدا ابی لہب میں سووں نے کیا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں بھی رک کے ذرا سوچیں، نبی کی شان اور مقام ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نبی کے خلاف جو بھی بولے ہیں ان کی زبانیں، ان کی ہستیاں مٹ گئی ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہمیں یہاں رک کے ذرا جاننا چاہیے، نبی کا مقام بھی دیکھنا چاہیے۔ مدینے کے اندر ایک یہودی پیدا ہوا، کعب بن اشرف نامی، اس نے بھی نبی کے خلاف عجو بیان کرنے لگا، یعنی برائیاں بولنے لگا، ایسی گندی باتیں بیان کرنے لگا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان کی عمر 40 سال، بیوہ عورت ہیں، ان سے پہلے دو شوہر ہیں، ان کے 2 شوہر ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، سبحان اللہ۔ ایسی عورت سے 25 سالہ نوجوانی کی عمر میں اللہ کے نبی شادی کرتے ہیں۔ یہ کیسا کتنا کھلا جھوٹ ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ آج جو جہالت کے بنیاد پر جو زبان کس رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر جب 6 سال کی تھی، 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی، اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کیے، العیاذ باللہ۔ ہم ایسے کلمات بول بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹا اور بڑا غلیظانہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اور آپ مسلمان ہیں، جہاں اپنے مال پر، اپنی عزت پر جب آنچ آئے، کیچڑ اچھالے، برداشت ہے، کر سکتے ہیں ہم، مگر جب مرکز اور رشد و ہدایت کا منبع جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب آنچ آئے تو ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خاموش بیٹھے، ہمیں بھی حکمت کے طور پر آواز اٹھانی چاہیے۔ میرے بھائیو، کعب بن اشرف کی بات بتا کر میں آگے بات بتاؤں گا کہ ہم کیا کریں۔ میرے بھائیو، کعب بن اشرف یہ بہت بڑا دشمن رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والا، عجو بیان کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو اب دھرتی میں جینا نہیں چاہیے، اس کا جینا ختم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کیا، صحابہ میں اعلان کیا تو 2-3 صحابہ اٹھے اور اس کا کام تمام کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کعب بن اشرف اور بھی اگر پیدا ہوں تو ہمیں اشارہ کریں، ہم ان کو سرقلم کر دیں گے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اس وقت بھی آج بھی مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے جیسا صحابہ نے کی۔ میرے بھائیو، آج میرے اور آپ کا حال اگر سنیں افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، جہاں نام لیتے ہیں اذانوں میں، درود میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں جب باتیں آتی ہیں تو ہم اب کریں گے، اپنے کاموں کے بعد کریں گے، شادی جانا ہے شادی کے بعد ہم کریں گے، گھر جا کے آنے کے بعد کریں گے، بعد بول کر ہماری موت آنے تک ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، دکھ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ابھی بھی موقع ہے کہ ایک اتحاد کا مرکز، یعنی کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، آج نبی کے اوپر آنچ آئے، نبی کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے تو یہ بہترین موقع اور مرحلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اوپر جب آنچ آ رہی تو اتحاد کا ایک نقطہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سب مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، سب مسلمان اتحاد کا مظاہرہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محمد رسول اللہ کی کڑی ہے، اصل میں کلمہ لا الہ الا اللہ میں ایک حصہ ہے، تو ایمان کبھی مٹنے والا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سنت، جتنے بھی چیزیں ہیں نبی سے جڑی ہوئی باتیں، ان کو جتنا بھی دبانا چاہو گے وہ اتنی ہی ابھرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں ایسے ہی رکھا ہے۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ کیا کریں؟ انشاءاللہ 2-3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، یہاں کا ایک دستور ہے، یہاں کا ایک قانون ہے، اس قانون کو ہم مانتے ہیں۔ یہاں کا قانون کیا بولتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے، اپنے اپنے مذہب کو پھیلائیں۔ یہاں تک بات درست ہے، اپنے مذہبوں کو پھیلائیں، مگر ہم یہ سوچ رکھیں کہ یہ پوری دھرتی، پوری زمین، پورا ملک، بلکہ ہر انسان اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اور آپ کا رویہ
اس قانون سے ہٹ کر تھوڑا الگ بھی ہونا یہ کہ پورے جتنے بھی لوگ ہیں مذاہب اسلام سے ہٹ کر سب لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم ان سے محبت کریں اس بات پر کہ ہم وہ جہنم میں نہ جائیں، ہمارا یہ رویہ ہو۔ ہاں اسی بات کے بنیاد پر آج کل نیوز پہ یہ بھی بات سننے کو ملتی ہے، بولنے والوں نے یہ بھی کہا کہ جب اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں جو بیان کرتے ہیں ہندوستان کے پروڈکٹ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، خریدنے کے اوپر روک لگاتے ہیں، ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہندوستان کی یہ خاتون بولی ہے، یہ جاہلانہ عورت بولی ہے، تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو دبائیں گے۔ اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے اندر پھیل رہے ہیں۔ مسلمان سانوبھوتی دکھانے کے طور پر بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ پاکستانی طاہا صدیقی نامی نے کہا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کی ہے۔ اگر مسلمان کو اس عورت جو شرما نامی عورت ہے اس عورت کو جواب دینے کے طور پر اگر آنچ آ رہی، عزت اسلام کو دھبا لگ رہا ہے، تو صحیح بخاری کی حدیث کو ہی ہٹا دے۔ اللہ اکبر، کیسا جاہلانہ رویہ بیان پہ یہ طاہا صدیقی نامی نے کہا، وہ بیان دیتا ہے ایسے اس کے جملے ایسے محمد صاحب نے عائشہ نامی عورت سے شادی کی، نعوذ باللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی عفت کی داغدار کرنے کی بات، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں لیتے ہیں تو ایسا نام مسلمان کا ہے۔ میرے بھائیو کیسی شان ہے مسلمانوں کی آج، سبحان اللہ۔ وہ تو تھے مسلمان جن کے اوپر آیتیں ڈائریکٹ آتی تھی ان کے خطاب کرتے ہوئے، وہ اپنے آپ کو ایسے شان دکھاتے تھے مسلمان۔ جب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھاتے ہوئے، سینے کے اوپر چاقو سے چبھاتے ہوئے، نیزہ کھپاتے ہوئے کہا ابو جہل نے کہ اے خباب آپ بتاؤ کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم بچ جاتے، یہ تم چاہتے ہو نا؟ سبحان اللہ، خباب بن ارت کے الفاظ یہ تھے کہ اے دشمن رسول، دشمن خدا، تو یہ چاہتا ہے، یہ بات بول رہا ہے؟ بجا یہ تو بہت دور کی بات ہے، نبی کے پار میں کانٹا بھی چلے مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری جان اس میں بچ جائے، میری جان بچنے کے لیے نبی کانٹا چبا رہا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں اپنے جان کو ہی کھپا دوں گا، میں اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دوں گا، نبی کے پیر میں کانٹا چبھنے سے میں بچاؤں گا۔ یہ ایمان تھا میرے بھائی، یہ شان تھی مسلمانوں کی، یہ شان مسلمانوں کی تھی، اور وہ اولین مسلمان کہلائے، اور سابقین اولین کا ٹائٹل اللہ نے قرآن میں دے دیا تا قیامت تک کے لیے۔ اور زیاد بن سکن جنگ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گھیرے میں لے لیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جب خطرے میں تھی، معلوم ہوا صحابہ کو، سعد بن سکن دوڑ پڑے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر، ایک ایک کر کے اپنی جان کو کھپا دیا ہے نبی آپ اپنی گردن کو جھکائے رکھیں، دشمن کی وار آ رہی، دشمن کے تیر آ رہی، میرا سینہ حاضر ہے اللہ کے نبی، آپ صبر کریں، آپ ٹھنڈا رکھیں، آپ رکے رکھیں، آپ آگے نہ بڑھیں۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ آج نبی کے اوپر یہ آج آنے والی باتوں کو ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ آپ سکون سے ہیں، شاید ہم مسلمان آج سکون سے ہیں، کس بات پر معلوم؟ اسلامک کنٹریز جتنے بھی ہیں وہ بین کرا رہی ہیں، اب اس کو سبق مل رہا، یہ مل رہا، وہ مل رہا، بول کے سکون سے ہیں۔ میرے بھائی ذرا گہرائی میں جاؤ، وہ شرما نامی عورت کے تائید میں کئی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، خود ہندوستان کے اندر کئی لوگ اس کے سپورٹ میں کہہ رہے ہیں، سچ بولنے اور آزادی کے ساتھ ہم ہیں بول کر نعرہ لگا رہے ہیں، جہاں ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بول کر۔ میرے بھائیوں یہ حکمت کی بات نہیں ہے، حکمت تو یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مسلمان ہندوستان کے قانون کو مانتے ہوئے ہم یہاں قانون کے اوپر خاموش تو رہیں گے، مگر مذہب کے اوپر جب آنچ آتی ہے تو جہاں یہ اپنی کمپنی کا گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کا معاملہ ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں ختم کر رہے ہیں، اس کو معلوم ہے، آج میں اور آپ چپ رہیں گے، آج بولنے والے بولتے رہیں گے کہ قرآن آیتیں ایسی ہیں، قتل و غارت گری پر ابالتے ہیں، یہ آیتیں ہٹانا چاہیے، قرآن کے اوپر کبھی حملہ ہوا، کبھی رسول کے اوپر حملہ ہوا، مگر ہم چپ ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کا کلام سنو ذرا، الا ان نبدل خیرا منہ، اللہ بول رہا ہے کہ تم کچھ نہ کر سکو تو نہ کرو، ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لائیں گے، ہم بے بس نہیں، وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، ہم چپ ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، تو ایسے ہی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا کر اپنی جگہ کسی اور قوم کو لائے گا، خیرا منہم، اللہ بول رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں گے، یعنی ہم لوگوں سے بہتر ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے بھائیو، دلوں میں ذرا درد محسوس کرو، نبی کی شان پر، نبی کی عزت پر جب آنچ آتی ہے تو دلوں کے اندر
گرماہٹ ہو ہمارے دلوں میں، ہمارے اپنے خاندان کے اوپر عزت کے اوپر بات آئی تو کتنا ہم گرم ہو جاتے ہیں، کتنا ہم جوشیلے ہو جاتے ہیں. جب ہمارے بزنس کے اوپر دھبا پڑے تو ہم کتنا چوکنا ہو جاتے ہیں. میرے بھائی ایمان کے اوپر دھبا پڑ رہا ہے اور ہم چپ بیٹھے ہیں. بیٹھنے کا مقام نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں اپنانے کا مقام ہے، کچھ سیکھنے کا مقام. پہلی بات میں یہ بتایا کہ ہندوستان ہونے کے ناطے یہاں کے کچھ قوانین ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مگر ہم یہ ہاں میں ہاں ان کے نہیں ملائیں گے کہ ہم غیر کے اوپر جب آنچ آئی تو سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں، تو مسلمان کے اوپر جب آنچ آتی ہے تو سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ سانوبھوتی میں نہ آئے ہم، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی ہوگی ہے نا میرے بھائیو؟ یہ مسلمان یہ دھوکے میں نہ آئے، یہ میں پہلی بات بتا رہا ہوں. قانون جو ہے قانون اپنی جگہ، مگر غیر کنٹریز کو جو بھی ہیں یہاں کے مسلمان ان کو بتائیں یہ بولے وہ بولے، اس میں ہم سانوبھوتی نہ دکھائیں جیسا کہ آج پاکستان کا ایک رپورٹر بول رہا ہے. تو میرے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر شر ہوتا ہے یعنی نقصان کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں سیکھنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں، سیکھنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں. یعنی خیر کے اندر شر کے اندر خیر چھپا ہوا رہتا ہے، اس چھپے ہوئے خیر کو ہم نکالیں، اس خیر کو ہم ڈھونڈیں. مثلا ہر ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا، کلمہ اقرار کرنے والا، وہ ہر ایک واقعی معنوں میں دل سے، زبان سے، اس کے اعضاء و جوارح سے وہ ادا کیا ہے، کلمے کا اقرار کیا ہے، تو اس کے دل میں درد ہو اور